ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ 135 سے حضرت عمر فاروق تک ان پر پابندی تھی یہودیوں پر. حضرت عمر نے جب فتح کیا یہ علاقہ، آپ نے اکاشا کی گفتگو میں سنا کہ کس طرح یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ تباہی مچائی تھی اور سازشیں کی تھی، اور ایک مرتبہ جو ہے آپ پر پتھر گرا کر مارنے کی کوشش کی، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ کے خلاف غداری کرنے کی کوشش کی خندق کے موقع پر. یہ ساری ان کی جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف سازشیں تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام کا رول کیسا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو معاہدہ جب ہوا تو اس کی ایک شق یہ تھی کہ یہودی یہاں پر عبادت کے لیے آ سکتے ہیں، زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. ہاں آباد نہیں رہیں گے نہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، عبادت کے لیے آ سکتے ہیں. یعنی اتنے سال تک 500-600 سال تک جن پر پابندی تھی، حضرت عمر فاروق نے اس پابندی کو ہٹائی. یہ اسلام نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، اس نے سلوک کیا. پھر جیسے انہوں نے ہسٹری ذکر کی کہ 2000 سال تک یہ بھٹکتے رہے. ان کو پناہ کس نے دی؟ ہسٹری کی کتابوں میں غیر مسلم مؤرخین یہ لکھتے ہیں، یہودی خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہودیوں کا سب سے سنہری دور وہ دور تھا کہ جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کے ٹائم پہ انہیں جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت میں رہنے کا موقع ملا. وہ ان کی ہسٹری کا گولڈن ٹائم تھا. یہودی اور مورخین جو ہے وہ خود لکھتے ہیں. پھر اسی طرح سب نے جب انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، سلطان عبد الحمید نے انہیں جو ہے وہ ترکی میں جگہ دی. اور پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج جسے آپ دیوار گریا کہتے ہیں، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں اپنی دیوار گریا، یہ کسی کو نہیں پتا تھی. سلطان سلیم جو کہ ترکی حکمران تھے، ان کے دور میں یہ جگہ آئیڈینٹیفائی ہوئی، دیوار گریا والی. انہوں نے اس جگہ کو صاف کروایا اور یہودیوں کے لیے اسے اوپن کیا، اور وہ وہاں کر جو ہے نا عبادت کرتے ہیں. اور دیوار گریا کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، کہ دیوار گریا وہ ہے جہاں یہودی اس لیے آ کر روتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا غلط کیا، بار بار اللہ کی نافرمانی کی. جیسے انہوں نے بھی بتایا ضربت علیہم الذلہ، بار بار نافرمانی کی وجہ سے ان پر ذلت ڈال دی گئی، تو وہ آ کر اسی لیے وہاں پہ روتے ہیں کہ ان پر ذلت ڈلی ہوئی ہے. لیکن ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، اسلامی تاریخ میں اس دیوار کو دیوار براق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری نشانی اس طرح ہے کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کا براق اسی مقام پر ٹھہرا تھا. تو ہمارے لیے یہ دیواریں کیا ہے، براق ہے.